لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وكان من دعائه عليه السلام عند الاستسقاء بعد الجد اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامن على عبادك بإيناع الثمرة وحيي بلادك ببلوغ الزهرة۔ صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا وہ بے نظیر اور لاجواب مجموعہ ہے کائنات میں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ سے کیسے گفتگو کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیسے ہاتھ پھیلانا ہے، یہ طریقہ سیکھنا ہو تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر والوں سے سیکھیے۔ جو سلیقہ دعا اس گھرانے نے سکھایا کسی اور جگہ نہیں ملے گا۔ جتنے بھی مصلح ہیں اور دعا کے طریقے ہیں، اہل طریقت ہیں، وہ سب اسی گھرانے کی چوکھٹ کے اوپر جب رسائی کرتے ہیں، اسی کو بوسہ دیتے ہیں اور اسی کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نے اللہ کے خزانوں کو دنیا والوں کے سامنے نثار کیا ہے، لٹایا ہے اور ان کو دعوت دی ہے کہ اپنے ظرف، اپنے وجود اور اپنی وسعت کے اعتبار سے جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو وہ ہم سے حاصل کر لو۔ انہی میں سے امام زین العابدین کی دعاؤں کا یہ مجموعہ صحیفہ کاملہ ہے جس کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ دعا نمبر 18 الحمدللہ مکمل ہو چکی، آج 19ویں دعا ہے۔ اور واقعہ امام کے دعاؤں کے اگر آپ ٹاپک ہی تو دیکھیں تو یہ بھی عجیب و غریب ہیں۔ ان میں سے ایک ٹاپک ہے کہ کان من دعائے علیہ السلام عند الاستسقاء بعد الجد، جب قحط سالی ہو جاتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، ہر طرف خشکی ہو جاتی تھی، لوگ پریشان ہوتے تھے، تو امام یہ دعا کرتے تھے خدا کی بارگاہ میں باران رحمت کے لیے، اللہ کی بارش نازل کرنے کے لیے۔ دیکھیے عجیب و غریب موضوع ہے، عجیب و غریب ٹاپک ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی والے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے مصنوعی بادل تیار کیے جائے اور مصنوعی بارش کرائی جائے۔ نہیں، بارش کا نظام اور سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ہمیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں رونا اور گڑگڑانا ہے۔ بہرحال یہ ایک امام کی دعا کیا ہے، ذرا آئیے اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ امام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خدایا ہمیں باران رحمت سے سیراب فرما دے اور ہم پر اپنے دامن رحمت کو پھیلا دے جو تیری موسلادھار بارش سے تیار ہوتا ہے اور اس بادل کے دوش پر چلتا ہے جسے تمام آفاق میں رنگ و بو پیدا کرنے کے لیے اور زمین میں سبزے خوش رنگ اگانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور پھلوں کو تیار کر کے اپنے بندوں پر کرم فرما اور سبزے اور ہریالی کو اگا کر اپنے شہروں کو زندگی دے دے اور اپنے ملائکہ اور فرشتوں کو گواہ بنا دے جو محترم ہیں، جنہیں نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے اپنی طرف اس منفعت بخش سیرابی کے لیے جس کی فراوانی دائمی ہو اور جس کی روانی ہماگیر ہو اور جس کی بوندیں بڑی بڑی ہوں اور تیز برسنے والی ہوں۔ کیا ہو؟ جن کے ذریعے سے تو مردہ زمینوں کو زندہ بنا دے اور جو نعمتیں فوت ہو گئی ہیں انہیں دوبارہ پلٹا دے، اور جو نعمتیں سامنے آنے والی ہیں انہیں سامنے لے آ، بندوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور وہ بادل بھیج دے جو تہ بتہ خوش آئند خوشگوار زمین پر محیط اور گھن گھرج والا ہو۔ طولانی دعا ہے، فی الحال اتنا ہی ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو، امام وہ ہوتا ہے کہ جس سے صرف اپنے گھر والوں اور بال بچوں کی فکر ہی نہیں ہوتی، بلکہ پوری قوم، پوری انسانیت، پوری ملت کی فکر ہوتی ہے، اور پوری ملت کی ہی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی فکر ہے، بلکہ
درختوں کی، باغات کی، ہریالی کی اور کھیتوں کی بھی فکر۔ یہ دنیا کے لیڈر ہیں کہ پبلک بھوکی مرتی رہے مگر ان کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے۔ یہ دنیا کے بادشاہ اور شہنشاہ مزاج لوگ ہیں اور امیرانہ اور آمرانہ مزاج رکھتے ہیں کہ جو پبلک عوام کے خون میں لقمے تر کر کر کے کھاتے رہتے ہیں، ان کے عیش و آرام میں کوئی خلل نہ پڑے۔ دنیا جہاں جا رہی ہے، پبلک جہاں جا رہی ہے، مرے، ختم ہو، فنا ہو، ڈوبے، کچھ بھی اس کے ساتھ گزرے، مگر یہ دنیا کے عیش پرست لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عوام کے باپ نہیں ہیں، یہ عوام کے رہبر اور لیڈر نہیں ہیں۔ پبلک کے لیے یہ ایک باپ کا درجہ نہیں رکھتے، بلکہ در حقیقت یہ وہ بھیڑیے ہیں، یہ لٹیرے ہیں کہ جو شہنشاہوں کے لباس میں، حاکموں کے لباس میں خود اپنے عوام اور اپنی پبلک کے ذریعے اپنی بلندی چاہتے ہیں، چاہے وہ فرعون ہو، شداد ہو، حامان ہو، نمرود ہو، ہٹلر ہو، یا اسی طرح کے نہ جانے کتنے لوگ جنہوں نے ہمیشہ اپنے عوام کے خون سے ہولی کھیلی اور انہی کی لاشوں کے اوپر اپنے دسترخوان سجائے ہوں۔ حجاج ہو، یزید ہو، متوکل ہو، یہ پوری ہسٹری، تاریخ ہمیشہ آپ کو دکھائی دے گی۔ لیکن جو امام وقت ہے، جو حجت خدا ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے، جب پبلک عوام بھوک سے تڑپ رہی ہو تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ مولا کائنات کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب حکومت امام کے قابو میں آئی اور قبضے میں آئی اور امام کو لوگوں نے بظاہر حاکم تسلیم کر لیا اور پبلک اور عوام مجبور ہو گئے آپ کو حاکم ماننے کے اوپر، تو امام سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی حاکم کیسا ہوتا ہے، اسلامی لیڈر کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کنگ اور بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے کہ عوام اور پبلک کا درد اس کے دل میں کس حد تک ہوتا ہے۔ تو کم سے کم حکومت ہے تو اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ حکومت نہیں ہے، ہاتھ میں اپنے پاور اختیار نہیں ہے، تو بہرحال اختیارات وہ نہیں رہ جاتے، لیکن پھر بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام سجاد ایسے ہی موقع پر بتا رہے ہیں، حکومت دوسروں کے قبضے میں ہے، مال و دولت اور افواج اور خزانے دوسروں کے قبضے میں ہے، مگر اللہ کا خزانہ ہمارے قبضے میں ہے۔ پروردگار سے رابطہ ہمارا ہے، لہذا خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بارش اور پانی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی اگر مصلحت خدا کی بنا پر زمین سیلاب کی نظر ہو جاتی ہے اور کبھی قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، تو انسان کا فرض ہے کہ جب نعمت کے حالات پیدا ہوں تو شکر خدا کرے، اللہ نے نعمت دی ہے، شکر کرنا نہ بھولے، اور جب پریشانیاں پیدا ہوں تو مالک کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے عرض مدعا کرے، خدا کی بارگاہ میں ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ بہرحال بارش نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ امام نے اس دعا کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ امام کے دل میں کتنا درد ہوتا ہے، وہ پوری قوم اور پوری زمین کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ احادیث میں یہی کہا گیا حجت خدا ہے امام، جس کے ذریعے سے ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ زمین پر نماز، امام کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں کہیں بھی پرابلم اور پریشانیاں آئیں گی، امام خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے گا اور پبلک کے لیے آسانی ہوگی اور سکون اور اطمینان کا سانس لے گی دنیا کے تمام لوگ، تمام جانور، تمام چرند پرند، اور اسی طریقے سے یہ سبزے، یہ کھیتیاں لہلہانے لگے گی۔ سمجھ میں آیا؟ امام وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کا امام ہوتا ہے، اس میں قوم، ملت، ذات پات، مذہب اور ریلیجن یہ سب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ امام ہر ایک کی زندگی اور ہر ایک کی حیات چاہتا ہے۔ تو بہرحال پیاس ایسی چیز ہے، اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں تو فی الحال اس دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، جو عام طور سے مشہور ہے اور لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، اور واقعاً کبھی بھی سننے میں آتا ہے یا کبھی ڈسکس ہوتی ہے کہ اگر تیسری ورلڈ وار ہوئی، تیسری جنگ عظیم ہوئی تو وہ پانی کے اوپر ہی ہوگی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے بہت سی جگہوں کے اوپر جہاں کہیں پانی کی قلت ہے، خاص طور سے جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے شہروں میں کہاں کتنی جگہ ٹینکروں سے پانی پہنچایا جاتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعاً پانی سے محروم رہتے ہیں۔ چند گلاس، چند جنگ، اور کتنے ان بڑے بڑے شہروں میں بھی کتنے غریب گھرانے اور جھوپڑ پٹی وغیرہ اس طرح کے
غریب علاقوں میں رہنے والے، کم تر درجے میں رہنے والے پبلک اور عوام جو واقعاً ایک ایک گلاس پانی کے لیے ان کے بچے ترستے ہیں، یا انہیں ایک ایک بالٹی پانی کے لیے کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہے، یہ ایک مسلسل ٹاپک ہے۔ بہرحال نماز استسقاء سب کے لیے باران رحمت، پانی ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اس میں واقعاً حکومت اور گورنمنٹ اور میونسپلٹی جو لوگ بھی اس لائن کے اور جو اس کے ذمہ داران ہیں، ان کا بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور ان کا فریضہ بہت بڑا ہے۔ امام یہی بتا رہے ہیں کہ جب میں پبلک کے لیے بارش کی دعا کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تو پھر جو لوگ اسی کے لیے تنخواہ لیتے ہیں، اسی محکمے میں ہیں، اور انہیں ذمہ داری دی گئی ہے، تو پھر ان کو اس ذمہ داری کو اسی اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات اور ہوتی ہے کہ صرف باہر کی بات نہیں، بڑے لیول کی بات نہیں ہے، دعا میں امام ہم کو جو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جب مجھے پوری دنیا کی فکر ہے، پورے علاقے کی فکر ہے، تو کیا اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوگی، اپنے بیوی کی فکر نہیں ہوگی، اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، رشتہ دار، فیملی والے، دوست، احباب، ساتھی، کیا ان کی فکر نہیں ہوگی؟ یعنی اگر پانی کی ضرورت پوری پبلک کو ہو تو دعا کے لیے یہ دعا استعمال کرو، نماز استسقاء پڑھو۔ انشاءاللہ اس کا بیان بعد میں آئے گا کہ اللہ نے یہی حکم، شریعت نے، اسلام نے ہمیں یہی حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی قحط سالی ہو تو وہاں نماز استسقاء پڑھو۔ تو جب نماز استسقاء بارش کے حاصل کرنے کے لیے اور پانی حاصل کرنے کے لیے، تو اگر ہمارے پاس کوئی بھوکا اور پیاسا ہے تو کیا ہماری ذمہ داری کچھ نہیں ہے؟ تو پہلے آئیے اس کو دیکھ لیں، تاکہ آج کے جو کلچر، ماحول اور انسانیت کس طریقے سے بزنس اور کاروبار اور پیسے کی طرف جا رہی ہے، اور واقعاً پانی کے لیے کس طریقے کی مارا ماری ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من سقا ظمآنا ماء سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اگر کوئی انسان کسی پیاسے آدمی کو پانی پلاتا ہے تو پروردگار اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب پلائے گا، اور وہاں کا مشروب اور وہاں کا جوس اس کی لیے، اسے سیرابی کے لیے پروردگار دے گا۔ یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کسی مسلمان کو، کسی مومن کو، کسی گھر والے کو، کسی کو نہیں، من سقا ظمآنا، پروردگار جو کوئی کسی بھی پیاسے کو پانی پلائے گا، حتیٰ کہ انسان کی شرط بھی نہیں ہے، اگر جانور کو بھی کوئی انسان پانی پلا رہا ہے تو پروردگار قیامت میں، جنت میں اسے وہاں کے بہترین جوس سے اور وہاں رحیق مختوم سے، مہر لگی ہوئی اس جوس سے، اس ڈرنک سے اس کو سیراب کرے گا۔ اسی طریقے سے امام فرمایا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے، پھر سے سن لیں، من سقا ظمآنا ماء سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، من سقا مومنا من ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ امام نے کہا اگر کوئی مومن کو پانی پلاتا ہے تو پروردگار اسے مہر لگی ہوئی جنت کا جوس اور جنت کی ڈرنک پلائے گا، جنت کے مشروب سے اسے سیراب کرے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے مومن کا تذکرہ کیا، مگر امام باقر نے کہا نہیں، کسی بھی پیاسے کو پانی پلاؤ گے تو پروردگار اس کو، تم کو یہ اجر اور ثواب دے گا۔ ان اول ما یبدأ بہ یوم القیامت صدقۃ الماء، اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ہے۔ سلام ہو ائمہ تحرین پر، سلام ہو امام باقر علیہ السلام پر، فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے جس کو ثواب دیا جائے گا، لوگوں کو انعام دینا شروع کیا جائے گا، تو ان کو سب سے پہلے انعام دیا جائے گا جنہوں نے پانی کا صدقہ دیا ہو۔ ہے آج تک سنا ہے آپ نے کہیں ہمارے یہاں کوئی پانی کا صدقہ دیتا ہو؟ جب کبھی بھی صدقہ نکالنے کی بات ہے، گیہوں نکال دیجئے، آٹا نکال دیجئے، جو نکال دیجئے، زیادہ سے زیادہ پیسے دے دیجئے، بکرا نکال دیجئے، کوئی اور چیز دے دیجئے، یہ ہمارے یہاں صدقے کا تصور ہے۔ امام کہہ رہے ہیں صدقۃ الماء، جس نے پانی کا صدقہ دیا ہوگا روز قیامت سب سے پہلے اس کو اجر دے گا۔ کاش یہ کلچر ہمارے یہاں پیدا ہو جائے۔ اب تو پیک پانی آنے لگا ہے، یعنی اب بزنس کاروبار اس پانی پر ہوا ہے جس کو اللہ نے ہر ایک کے لیے مفت، ہر ایک کے لیے رکھا تھا، فراوان رکھا تھا، ہر جگہ رکھا تھا، کوئی کمی نہیں تھی پروردگار کی طرف سے، اور آج بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جس نے اس پانی کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور اس کو پیک کر کے اور بوتلوں کی شکل میں، صرف اس لیے کہ ہم آپ کو اچھا پانی دینا چاہتے ہیں۔ اچھا پانی اسی لیے تو دیا جا رہا ہے، بوتل میں پانی اسی لیے تو پیک ہوا کہ باہر کا پانی خراب کر دیا گیا۔
اللہ نے تو صاف و ستھرا پانی نازل کیا تھا۔ اب اگر میں اس ٹاپک میں جاؤں کہ پروردگار نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، کتنی اللہ نے پروردگار عالم نے اس پانی کے بارے میں قرآن مجید نے 150 مرتبہ قرآن نے مختلف تعبیرات میں بادل، ہوا، رات، برق، بجلی، بارش اور ہواؤں کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا۔ تو خدا نے تو بہترین پانی دیا تھا، آج بھی اللہ کی طرف سے جو پانی ہے وہ بہترین ہے۔ انسانوں نے اس کو پہلے گندا کیا، خراب کیا، اس میں وبائیں بلائیں ملائیں، جراثیم ملائے، بیکٹیریا ملایا، اور پھر اس کے بعد منرل واٹر کے نام کے اوپر صاف پانی بیچنا شروع کر دیا بزنس کاروبار کے لیے، غریبوں کے لیے۔ یہ واقعاً ایک مصیبت بن گئی۔ لہٰذا امام کیا کریں کہ صدقہ، جو ہمارے مومنین سن رہے ہیں، میرے ناظرین اور حاضرین، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان صدقات کی طرف بھی جائیں، توجہ دیں جو اہل بیت نے اور قرآن اسلام نے بتائے ہیں، مگر ہمارے یہاں ان کا رواج نہیں ہے کہ ان اول ما یبدأ بہ یوم القیامہ، روز قیامت سب سے پہلے جس کا ثواب دیا جائے گا صدقۃ الماء، صدقہ۔ اور کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصدقۃ ایراد الکبد الحرہ، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک پیاسے جگر کو سیراب کر دیا جائے۔ کوئی بندہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، اسے پانی کی ضرورت ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں من سقا کبدا حرا من بہیمۃ او غیرہا اظلہ اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو امام نے کہا جو پیاسے کو سیراب کرے اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف پیاسے کو نہیں، اگر کوئی کسی جانور کو سیراب کرتا ہے، کسی جانور کو پانی پلاتا ہے، بہرحال جہاں گرمی کا موسم ہے اور جس جگہ گرمیاں ہوتی ہیں، یا گرمی نہ بھی ہو، کسی کو اگر پانی کی ضرورت ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ 10 روپے کا پانی لیجئے اور پانی خریدیے، اس کے بعد اپنی پیاس بجھائیے۔ نہیں، امام کہتے ہیں کہ اگر پیاسے جانور کو بھی پانی پلا رہے ہیں تو جب روز قیامت سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت پروردگار سب سے زیادہ، یعنی پروردگار کے زیر سایہ اور اس کی رحمت کے زیر سایہ جو انسان ہوگا وہ اس پیاسے کو سیراب کرنے والا ہوگا۔ یعنی کتنا درجہ حر، کتنی عظمت ہے اس چیز کی جو امام نے فرمائی ہے۔ اور پانی پلانے کا ثواب ہمارے کلچر میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ کم سے کم اپنے گھر والوں کے پانی اور کا خیال تو رکھو، کم سے اپنی فیملی والے، رشتہ داروں، محلوں، پڑوس والوں کا۔ ہم نے نل کھول لیا، ہم نے موٹر چلا لیا، پڑوس میں پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ہمیں ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ ہے۔ اور آج واقعاً آپ سوچئے پڑوسیوں کی زیادہ تر لڑائیاں، ورلڈ وار کی بات تو دوسری ہے، مگر پڑوسیوں کی بہت زیادہ لڑائیاں اسی پانی کے اوپر ہوتی ہیں۔ کتنے اسٹیٹ ہیں ہمارے اسی ملک میں جن میں آپس میں اسی بات کے اوپر جنگ چلتی رہتی ہے کہ یہ نہر کا پانی ہمیں ملے گا یا دوسرے کو ملے گا، یا اسی طریقے سے کنٹریز ہیں جن کے پاس دریا ہے، جہاں سے دریا چل رہا ہے اور دوسرے ملک میں جا رہا ہے، یہ اس کے اوپر یا تو ڈیم بنا کے ان کا پانی روک دے رہے ہیں یا ایک دم سے پانی چھوڑ دیتے ہیں، سامنے سیلاب ہے۔ یہ سب پانی کی مصیبتیں اور اس طرح کا کرشمہ ہے۔ تو واقعاً اس بارے میں ہر انسان کی انسانیت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور امام سجاد نے اس دعا میں ہمیں یہی بتایا۔ انشاءاللہ باقی گفتگو ابھی آپ کی خدمت میں آئے گی۔ اس کے بعد جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ واقعاً کتنے لوگ ہیں، کتنے شوہر ہیں جو اپنے بیویوں سے پانی مانگتے ہیں، مگر ہم اور آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو پانی پلاتے ہیں؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل اذا سقى امرأته الماء اجر، جب انسان اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے ثواب دیا جاتا ہے، اسپیشل ثواب ملتا ہے۔ یہ خاص طور سے پیغمبر نے بیوی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کلچر ہونا چاہیے، یہ ماحول ہونا چاہیے کہ جب بیوی پیاسی ہو تو شوہر اس کی خدمت میں پانی پیش کرے، جب شوہر کو پانی کی ضرورت ہے تو بیوی اپنے ہسبینڈ کو پانی پلائے، اور اسی طریقے سے جب بچے کو ضرورت ہے تو ماں باپ اسے پانی پلاتے ہیں، اور کبھی ماں باپ پانی مانگتے ہیں یا کوئی عزیز اور رشتہ دار پانی مانگتا ہے تو پھر اسے ہم سیراب کریں تو اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اس کی برکت ہے۔ اور واقعاً یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، بزرگوں نے جو رائج کیا، اس کی وجہ یہی ہے، اس کا راز یہی ہے کہ بستی بستی، علاقے علاقے، محلے محلے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، شادی بیاہ میں ادھر ادھر کتنی فضول خرچی ہم کرتے ہیں، اگر اسی کے ذریعے سے سبیل لگا دی جائے، کہیں پانی کی ٹنکی بنا دی جائے، کہیں واٹر کولر لگا دیا جائے، یہ کیا ہے؟ اس سے لوگ جو ہیں پیاسے سیراب ہوں گے، اور یہ صدقہ اس سے بہتر کوئی کار ثواب نہیں ہے۔ لیکن ہم دنیا کے دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کس طرف چلی جا رہی ہے، لوگ کدھر پیسہ لٹا رہے ہیں اور کہاں پیسہ برباد کر رہے ہیں، ہمیں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب کیا ہے۔ امام حسین کے نام پر لگنے والی سبیلوں کے پیچھے بھی یہی راز ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں صرف محرم میں پانی پلاتے ہیں، بہترین ثواب ہے محرم میں عزاداروں کو پانی پلانا، لیکن ماہ رمضان میں اگر آپ روزہ دار کو پانی پلا رہے ہیں، اس کا افطار کرا رہے ہیں، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اسے شربت دے رہے ہیں، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ یا مئی جون جولائی جب سخت گرمی پڑ رہی ہو، جن علاقوں میں گرمی ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی گرمی ہے وہاں ہم پانی پلاتے ہیں۔ تو دو طریقے کی سبیلیں ہم لگا سکتے ہیں، ایک سبیل وہ ہے جو سال بھر لگی رہے، لوگ آتے رہے، انسان جانور پانی پیتے رہے ہیں، مسلم غیر مسلم جس کو بھی ضرورت ہو آؤ، امام حسین علیہ السلام کے نام پر، پیغمبر کے نام پر، دین اور مذہب کی کوئی قید نہیں، ہر ایک کے لیے پانی حاضر ہے۔ اور ایک وقت وہ ہے جب خاص طور سے گرمی ہے، اسٹیشنوں کے اوپر دیکھیے واقعاً کیسے پیسنجر اور مسافر تڑپتے ہیں، کس طریقے سے پانی کے لیے ان کو پیسے برباد کرنا پڑتے ہیں، اور کتنے غریب ہیں جن کے پاس واقعاً پانی کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پانی نہیں ہوتا، مگر اسے پانی خریدنا پڑتا ہے۔ اب یہ بزنس اور کاروبار بنا دیا گیا ہے، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کاروبار نہ بناؤ۔ البتہ میں ایک مسئلہ اور واضح جو سننے میں آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی بیچنا حرام ہے۔ تو بہرحال میں نے کہیں ایسا نہیں پڑھا، اسلام بہرحال یہی کہتا ہے کہ واقعاً پانی، اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلایا جائے۔ اگر کوئی ایسا بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے اور پانی میں انویسٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ پانی بیچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نہروں سے سینچائی ہوتی ہے اس کا بھی خرچہ دیا جاتا ہے، وہ بھی پانی بکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو گھروں میں واٹر سپلائی ہے نل کے ذریعے، ہم اس کا بھی پیسہ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے پہلے کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا اور وہ پانی لوگ خرید کے استعمال کرتے تھے، سب کے لوگ گھروں لے جا کے گھروں میں پانی بھرا کرتے تھے، اس کے لیے بھی پیسے لیتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پانی ہمیشہ فری رہا ہو، جو ٹھیک ہے جس تک خدا کی طرف سے پہنچ گیا وہ پہنچ جاتا تھا، لیکن پانی کا پیسہ لیا جا سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی پیاسا ہے تو پھر اس کی جان بچانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی مر رہا ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور، یہاں تک کہ ہے کہ اگر تمہارے پاس وضو اور غسل کا پانی ہے اور جانور پیاس سے مر رہا ہو، تو پھر ایسے موقع کے اوپر آپ غسل کے بجائے تیمم کیجئے اور اس جانور کی جان بچائیے۔ یہ ہے اسلام۔ ایسے موقع کے اوپر ہم پیسے نہیں لے سکتے، لیکن عام طور پر اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، پیک واٹر، ڈرنکنگ واٹر بیچنا چاہتا ہے، منرل واٹر کی کمپنی اور فیکٹری لگانا چاہتا ہے، اس کا پلانٹ لگانا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی یہ پلانٹ لگائے گا اس سے پیسہ حاصل کرے گا، اس سے بھی ان لوگوں کو فری پانی دے سکتا ہے، مفت پانی تقسیم کر سکتا ہے جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ پانی کو صاف ستھرا رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسے گندا ہونے سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کو جس کی جتنی ضرورت ہے اس تک پانی پہنچانا، پانی سپلائی کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں خالی اتنا ہی کہوں گا کہ ہم تو اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں جو کربلائی کلچر ہے، جو عاشورائی کلچر ہے، جن کا تعلق امام حسین سے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو پیاسا رکھتا ہے اور کسی کو پیاسا تڑپاتا ہے تو ہماری زبان میں اس کو یزیدی کہا جاتا ہے۔ حسینی وہ ہے جو اپنے دشمن کو سیراب کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ پہنچنے سے پہلے دشمن کی فوج کے 1000 جوانوں کو اور ان کے گھوڑوں کو، الفا فارس کا لفظ ہے تاریخ میں، ہسٹری میں، کہ 1000 گھوڑوں کو اور 1000 انسانوں کو پانی پلایا تھا۔ اس زمانے میں صحرا اور بیابان اور ڈیزرٹ میں سوچئے کتنے پانی کو امام لے کر چلے تھے، کہ اتنے لوگوں کو امام نے سیراب کیا اور سب کو پانی پلایا جو خون کے دشمن تھے، جو جان لینے کے لیے آئے تھے، امام کو ارسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اور بعد میں سے جناب حر اسی پانی پلانے کی وجہ سے اور امام کے کردار کی وجہ سے امام کی طرف آ گئے، اور وہ سردار نے گویا امام کی خدمت میں آ کر امام کا ساتھ دیا اور اپنے جام شہادت نوش کیا۔ سلام ہو اس حسین کے اوپر جس نے پیاسے دشمن کو، خون کے پیاسے دشمن کو پانی پلایا، تو دشمن نے امام کے قدموں میں اپنا خون جگر بہا دیا اور اپنے دین کو اور امام کے اور خدا کے دین کو
اپنے خون سے سیراب کر دیا۔ جب یہ کردار، یہ لیول، یہ کریکٹر، یہ بلندی ہوتی ہے تو وہیں سے انسانیت ناز کرتی ہے، اور وہیں سے اسلام کا فخر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جنگ صفین میں بھی یہی کردار دیکھنے میں آیا کہ امیر شام معاویہ کی فوج نے مولا کائنات کی فوج کے اوپر پانی بند کر دیا تھا، مگر جب قبضہ مولا کائنات کی فوج کا دریا کے اوپر ہو گیا تو آپ نے کہا پانی کھول دو، پانی ہر ایک کے لیے ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ پانی پینے، پانی پلانے اور لوگوں تک پانی پہنچانے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور واقعاً احادیث میں کہا گیا ہے کہ سب سے بہتر نیک کام کون سا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ افضل الصدقہ، سب سے بہتر صدقہ پانی پلانے کو قرار دیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی واقعاً نیک کام کرنا چاہتا ہے تو کنواں کھلوا دے، آج کے زمانے کے اعتبار سے بورنگ کرا دے اور پانی کا اہتمام کرا دے، جتنے دن تک یہ پانی چلتا رہے گا آپ کو کار ثواب ملتا رہے گا، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، جب تک بھی یہ پانی کا ذریعہ ہوتا رہے گا اور لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ مختصر یہ ہے کہ صدقہ جاریہ میں بھی بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے کہ پانی کا اہتمام کریں کہ لوگ سیر و سیراب رہیں اور واقعاً انسانیت خوشحال رہے۔ پانی کے لٹیرے اور پانی کے لیے لڑنے والے اور اس سے لے مرنے والے حسینی نہیں ہو سکتے بلکہ یزیدی ہوتے ہیں۔ رب کریم ہمیں کربلا کے شہیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے گھر والوں اور تمام اعزاء و اقربا کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور انہیں سیر و سیراب کرنے کی بھی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔